آج کی اس ویڈیو میں بھی اس چور وہابی کی کل ہی اپلوڈ کی گئی اس ویڈیو کا جائزہ لے کر اس کی گھنگور جہالت اور اس کی بے مثال بیوقوفی کے پردے چاک کرنے والا ہوں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین اس چور وہابی کی ویڈیو کو ملاحظہ فرما لیں۔ میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا، قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہونے کا حکم دیا، قبر کو چومنے سے بھی منع کیا، سجدہ تو دور کی بات ہے، چومنے سے بھی منع کیا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اب مزار پہ جا رہے ہیں۔ مزار اللہ حضرت نے لکھا مزار چومنا درست نہیں، 4 ہاتھ کے فاصلے پہ رہو، ہاتھ نہ لگاؤ، چومو نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے۔ کئی درگاہوں پہ لوگوں نے پرچے لگا دیے ہیں، چومنا نہیں، چومنا نہیں۔ ابے بے وقوف، پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مزار کو چومنا اکابر صحابہ سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں نے جو 2 ویڈیو دکھائے آپ کو، یہ دونوں جو مولانا ہے یہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور امام احمد رضا خان کی پیروی کرنے والے یہ دونوں ہیں۔ مفتی سلمان اجہری کہتے ہیں کہ اعلی حضرت نے تو یعنی مزار کو، قبر کو چومنے سے منع فرمایا ہے، اور دوسرا جو مولانا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بیوقوف، پڑھ اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ قبر مزار کو چومنا صحابہ کی سنت ہے۔ بتائیے، اب مجھے بتائیے میرے پیارے بریلوی مسلک کے بھائیوں، آپ کس کی بات کو مانو گے؟ اب کئی لوگ ہیں جو مفتی سلمان اجہری کو فالو کریں گے اور کئی اس مولوی کو فالو کریں گے، تو کیا ہو گیا؟ یہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسلام کے ٹکڑے اسی طریقے سے ہوتے آئے ہیں۔ 4 امام آئے، 4 اماموں نے اپنا الگ الگ مسلح ڈالا، الگ الگ نماز پڑھائی، 4 ٹکڑوں میں بٹے۔ سامعین و ناظرین اس چور وہابی کی جہالت دیکھیں کہ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب اور دوسرے ایک متشدد قسم کے مولوی صاحب کی باتوں کو ایک دوسرے کے مخالف سمجھ رہا ہے اور یہی سمجھا بھی رہا ہے، حالانکہ اگر بنظر غائر دیکھیں تو دونوں حضرات کی باتیں درست ہیں اور دونوں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو بیان کر رہے ہیں، مگر بات وہی ہے کہ اہل علم کی بات سمجھنے کے لیے جس علم اور جس عقل کی ضرورت ہے اس سے اس چور وہابی کا ظرف بالکل خالی ہے۔ لیکن سامعین و ناظرین، آپ حضرات کی معلومات کے لیے پیش ہے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 9 کے صفحہ نمبر 229 کا یہ اسکرین شاٹ دیکھیں۔ اس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ فی الواقع بوسۂ قبر میں یعنی قبر کے بوسہ دینے میں علماء مختلف ہیں، اور تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک امر ہے کہ 2 چیزوں داعی و مانع کے درمیان دائر۔ داعی محبت ہے اور مانع ادب، یعنی محبت یہ کہتی ہے کہ مزار شریف کو چوم لینا چاہیے اور ادب یہ کہتا ہے کہ نہیں چومنا چاہیے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ جسے غلبہ محبت ہو اس پر مواخذہ نہیں، کہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے، اور یہی بات ایک ویڈیو میں جو اس وہابی نے پیش کی ہے اس میں کہی گئی ہے کہ اکابر صحابہ سے یہ ثابت ہے، اور مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو کہا ہے وہ آگے دیکھیں، یہیں پر لکھا ہوا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں اور عوام کے لیے منع ہی احوط ہے۔ ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ مزار اکابر سے کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو۔ تو سامعین، ایک ہی جگہ، ایک ہی فتوے میں، ایک ہی صفحہ پر دونوں حضرات کی بیان کردہ باتیں اس خادم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، لیکن اس چور وہابی نے اس کو اختلاف بتا کر 2 ٹکڑے ہونا بتایا ہے، اور پھر یہ کہا اس وہابی نے کہ اسلام کے 2 ٹکڑے اسی طریقے سے ہوتے آئے ہیں۔ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ وہابی چور، آپ ان تصویروں کو دیکھیں اور اپنا انگریزی چہرہ بھی آئینے میں دیکھ کر بتائیں کہ حدیث شریف پر کون عمل کر رہا ہے، یہ ایک ہاتھ سے بھی بڑی داڑھی رکھنے والے یا آپ جو انگریزی اسٹائل میں داڑھی رکھے ہوئے ہیں؟ دونوں میں سے کس کا حدیث شریف پر عمل ہے، اور دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور جو غلط ہے اس پر قرآن و احادیث کی روح سے
کیا حکم عائد ہوتا ہے، یہ آپ بتا دیں، اور اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں خود آپ کے علماء کی کتابوں کے حوالے سے آپ کو دکھاؤں گا تو وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ لہٰذا آپ خود ہی کسی حدیث، چونکہ آپ اپنے اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ بات آپ جو ہے حدیث کی ہی روشنی میں پیش کریں کہ دونوں میں سے کون غلط ہیں اور کیسے غلط ہیں، اور جو غلط ہیں ان پر کیا حکم عائد ہوتا ہے۔ یہ چور وہابی آپ اپنی ویڈیو میں اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، اس جاہل چور وہابی نے عجیب جہالت جھاڑی یہ کہہ کر کہ 4 امام آئے اور 4 اماموں نے اپنا الگ الگ مصلی ڈالا، الگ الگ نماز پڑھائی، 4 ٹکڑوں میں بٹے۔ اب بتائیں سامعین، جو اتنا بڑا جاہل اعظم، بلکہ اپنے وقت کا ابو جہل ہو، کہ جس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہو کہ 4 امام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو امام کیوں کہتے ہیں، اور ان نفوس قدسیہ نے کیا کیا ہے، یہ سب اس چور وہابی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور منہ اٹھا کر چلا آیا ہے علماء کے خلاف کچھ بھی بکواس کرنے۔ سامعین و ناظرین، امام کا مطلب اس جاہل چور وہابی نے نماز پڑھانے والا امام سمجھا ہے، مطلب اس کے پاس نہ تو دین کا علم ہے اور نہ ہی عقل سلیم، مگر بکواس کرے گا تو علماء کے خلاف، اور ان ائمہ اربعہ کے مختلف ہونے کو اسلام کے ٹکڑے ہونا یہ بتا رہا ہے۔ حالانکہ اس جاہل چور وہابی نے اپنے ہی علماء میں سے کسی سے رابطہ کر لیا ہوتا، یا ان کی باتیں سن رہا ہوتا، یا پہلے سنا ہوتا، یا اب بھی سن لیتا، تو اس چور وہابی کو وہ بتاتے کہ یہ 4 امام برحق یعنی حق پر ہیں، اور 4 کا راستہ حق والا راستہ ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ بات خود اس کے گھر کے مولوی نے بتائی ہے۔ جی ہاں، بطور ثبوت آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ 4 امام برحق تھے؟ ہم یہ مانتے ہیں 4 امام برحق تھے۔ برحق کا مطلب کیا؟ حق پر۔ حق پر نہیں تو پھر باطل پر مانتے کیا؟ 4 امام حق پر تھے، یہ ہم مانتے ہیں۔ 4 امام برحق کا مطلب یہ ہے کہ 4 کا راستہ حق والا تھا۔ کسی مسئلے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ حق پر سے ہٹ جاتے نہیں۔ ایک عالم حق پر ہو، کیا اس سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ ایک انسان ہے، مثال کے طور پر کسی مسئلے میں اس سے کوئی علمی خطا ہو جائے، تحقیقی خطا ہو جائے، تو کیا وہ گمراہ ہو جاتا؟ اس سے وہ علمی خطا ہوئی ہے۔ تو ہمارا اعتقاد ہے کہ 4 امام حق پر تھے کا مطلب یہ ہے یہ اہل حق میں سے تھے۔ سنا اپنے سامعین، یہی بات اگر ہم اپنے علماء کرام کی زبانی سناتے تو یہ چور وہابی اس سے انکار کر کے بھاگ جاتا، یا اور کوئی بہانہ بنا کر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتا۔ لہٰذا اسی کے مولوی کی زبانی میں نے سنا دیا کہ ان لوگوں کے نزدیک، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ 4 ائمہ کرام علیہم الرضوان حق پر تھے، اور ان کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ تو اب یہ چور وہابی بتائے کہ جب 4 کے 4 امام حق پر، 4 کے راستے حق والے، تو پھر ان سے اسلام کے ٹکڑے کیسے ہوئے؟ مطلب صاف ہے کہ اس چور وہابی کو حقیقت سے کوئی سروکار نہیں، بس جو اس کی شیطانی عقل میں آتا ہے اسے ہی دین سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہابی لوگ جو اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اسی کو دین بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ یہ چور وہابی اہل حق کے خلاف اور علماء اہل سنت کے خلاف بے تکی باتیں کرتا ہے، اور بے سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے۔ خیر سامعین و ناظرین، اب آگے دیکھیں ایک الگ ہی قسم کی جہالت و حماقت کا اظہار اس چور وہابی نے کیا ہے۔ سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ کو ماننے والے کون ہیں؟ دیوبندی اور بریلوی ایک امام کو مانتے ہی، لیکن 2 ٹکڑے ہو گئے۔ 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ دیوبندیوں کا مسلک کس نے بنایا؟ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتابیں لکھی اور دیوبندی مسلک والوں کو پکڑا دیا کہ یہ پڑھتے رہو، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دو۔ بریلویوں کے امام احمد رضا خان نے اپنی کتابیں لکھی کہ قرآن حدیث تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ میری کتابیں پڑھتے رہو، اس کو پکڑ لو۔ اس نے اس کی برائی کی، اس نے اس کی برائی کی، دونوں نفرت پھیلا دی، اپنا اپنا مسلک بنا کر دونوں میں نفرت پھیلا دی۔ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور ایک امام کو ماننے والے لوگ ہیں یہ، ایک امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں یہ، اور 2 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کیوں بٹے ہوئے؟ کہ ان کے مولاناؤں نے ان کو بانٹ دیا ہے۔
समझे कि नहीं समझे? अगर अशरफ अली थानवी और इमाम अहमद रजा खान अगर ये अपनी किताबें नहीं लिखते और जो हदीसें मेन हदीसें, हदीस बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, निसाई और भी हदीसें, इन हदीसों के ऊपर अगर वो दोनों कायम रहते तो ये दो टुकड़े बनते, ये देवबंदी बरेलवी बनते? कभी नहीं बनते। लेकिन उन्होंने दोनों ने इस्लाम के टुकड़े किए, इस एक मसलक के दो टुकड़े किए इन्होंने। सामाईन व नाज़रीन, इस चोर वहाबी ने अशरफ अली थानवी के मुतालिक जो कहा उस पर कोई दलील नहीं दी, और न ही आला हज़रत अलैहिर्रहमा के मुतालिक जो भी इसने कहा है उस पर कोई दलील पेश की, और जो अपनी बात पर दलील न दे उसको चोर कहते हैं। ये खुद इसी वहाबी ने अपनी इस वीडियो में कहा है। सुने इसने क्या कहा है। और जिसके पास दलील और सबूत नहीं होता है उसे लोग चोर कहते हैं कि ये चोर है। जिसके पास दलील और सबूत नहीं होता है वो चोर होता है। तो सामाईन व नाज़रीन, अपने इस उसूल से ये वहाबी खुद ही चोर हो गया बकौल अपने ही, क्योंकि इसने अशरफ अली थानवी के मुतालिक जो कहा न तो उस पर कोई दलील दी और न ही कभी दे पाएगा, और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान हनफ़ी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक जो कहा उस पर इसने कोई दलील दी और न ही कभी दलील दे सकता है। लिहाजा सामाईन, बेदलील बातों का क्या जवाब दिया जाए। इस तरह तो बेदलील कोई इस चोर वहाबी को भी कह सकता है कि इस जाहिल वहाबी ने अहले हदीस के मुकाबले में अहले हगीस नाम का फ़िरक़ा बना लिया है और अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस के ज़रिए अपने अहले हगीस फ़िरक़ा की तशहीर करता है और लोगों को अपने फ़िरक़े में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाता है। तो ये बेदलील बात तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। लिहाजा मैं इस चोर वहाबी से कहता हूँ कि आपने जो जो बातें कही हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह और अशरफ अली थानवी के मुतालिक उस पर दलील पेश करें, या अपनी वीडियो में इस बात का इकरार करें आप कि मैंने लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोला है और मेरी बातों पर मेरे पास कोई दलील नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आइंदा जब भी आपके ख़िलाफ़ आपकी वीडियो का जवाब दिया जाएगा तो उसमें आपको चोर ही कहा जाएगा, क्योंकि आपने ख़ुद दलील न देने पर चोर कहा है। तो जब आप ख़ुद कोई बात किसी के बारे में कहेंगे और उस पर आप दलील नहीं देंगे तो फिर आपसे बड़ा चोर दुनिया में कौन हो सकता है। लिहाजा दो में से एक काम आपको करना है, या तो अपनी कही गई बातों पर माज़रत करनी है, आपको माफ़ी मांगनी है और आपको इस बात का इकरार करना होगा कि हमने झूठ कहा है, हमारे पास ऐसी कोई दलील नहीं है। और साथ ही आपको वो भी कहना है कि दलील न होने की सूरत में झूठा तो कह सकते हैं मगर चोर नहीं कह सकते। ये आपको अपनी वीडियो में साफ साफ लफ्ज़ों में कहना होगा। अगर आप नहीं कहेंगे तो हमेशा हमेश के लिए जब भी आप कोई बात कहेंगे और उस पर दलील आप न दे सकेंगे तो आपको चोर ही कहा जाएगा, जो न तो आपको अच्छा लगेगा और न ही आपके चाहने वालों को। लिहाजा अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या कहलवाना चाहते हैं। और रही बात फ़िरक़ों की कि एक ही इमाम के मानने वाले देवबंदी और बरेलवी हो गए, तो इसका जवाब ये है कि एक ही इमाम को मानने का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि एक जमात कुछ भी कहती रहे, कुछ भी करती रहे और उसे इसलिए नज़रअंदाज कर दिया जाए कि ये हमारे ही इमाम के मानने वाले हैं। क्या ये करीने इंसाफ है? क्या इसे अदल व इंसाफ कहा जाएगा कि अपने ही इमाम के मानने वाले चाहे कुफ्र करे, चाहे बड़े से बड़ा गुनाह कर दे और उसको कुछ ना कहा जाए? क्या इसे इंसाफ कहेंगे? नहीं ना। तो फिर इस पर आपका यूँ बकवास करना क्या मतलब रखता है? ये आपकी अपनी जहालत है कि बात या तो आप समझते नहीं हैं या फिर समझने के बावजूद लोगों को गुमराह करने की शैतानी कोशिश में आप लगे हुए हैं। और फिर चोर वहाबी, लगता है आप अपने घर के हालात से भी नावाकिफ़ व बेखबर ही हैं, वरना ऐसी बात आप करते ही नहीं, फ़िरक़ों वाली बात करते ही नहीं। आपके गैर मुक़ल्लिद नाम नहाद अहले हदीस में तो इतने फ़िरक़े हैं जितनी आपके दोनों हाथों में उंगलियां भी नहीं है। जी हाँ, इतने फ़िरक़े हैं नाम नहाद अहले हदीस में। और अब जबकि अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हज़रत का ये खादिम मोर्चा संभाल ही लिया है, तो फिर जल्द ही आपको आपके घर के यानी वहाबियों के एक एक करके तमाम फ़िरक़ों से बितफ़सील आपको आगाह कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस सामाईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो इसने और भी बकवास इस वीडियो में किया है, मगर इतने ही से आपने समझ लिया होगा कि इसकी इल्मी हैसियत और इसके जहल का आलम क्या है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। लिहाजा आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अपनी राय कुछ देना चाहें इस वीडियो पर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना आपसे मुमकिन हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें
تاکہ دیوبندیوں کی طرح ان نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین کی حقیقت بھی دنیا والوں تک پہنچے کہ جو علماء اہل سنت اور سنی عوام اور اللہ والوں کے خلاف بکواسات کرتے ہیں ان کی اپنی علمی حیثیت کیا ہے یہ سنی مسلمانوں کو تو پتہ چلے ہی، ساتھ میں جو وہابی لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ جس انگریز صورت انسان کی باتوں پر ہاں میں ہاں یہ وہابی لوگ ملا رہے تھے ان کی علمی حیثیت کیا ہے، یہ بھی لوگوں کو آسانی سے پتہ چل جائے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنوں میں شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔